أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال تعالى في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت نال ذوق شوق نال درود شریف پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد صل على جمال محمد صل على كمال محمد صل على ميلاد محمد صل على مزاج محمد صل على معراج محمد بلغ العلا بكمال محمد كشف الدجى بجمال محمد حسنت جميع خصال محمد اللهم صل على محمد عدل صدل فضل فصل فصل اصل نسل نظر قبر محمد اللهم صل على محمد امامت امانت متانت دیانت تلاوت صباحت سخاوت محمد اللهم صل على محمد صل على ذات نات صفات حیات محمد اللهم صل على محمد عزت محمد وعظمت محمد صل على عظمت نظمت خلوت جلوت طلعت محمد اللهم صل على محمد نبوت محمد رسالت محمد اللهم صل على محمد حسن محمد وزلف محمد اللهم صل على محمد اسم محمد وجسم محمد جزم بزم محمد عزم نظم محمد بر بحر محمد شفع وتر محمد ظهر عصر محمد حنین بدر محمد اللهم صل على امین جبین مکین متین ودر یتیم محمد اللهم صل على محمد اقوال محمد افعال محمد احوال محمد اعمال محمد اخلاق محمد اصحاب محمد ازواج محمد بنات محمد ذریات محمد اہل بیت محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صل على رفیق محمد عتیق محمد ابی بکر الصدیق محمد
اللهم صل على محمد حساب کتاب نصاب عمر بن الخطاب محمد اللهم صل على ایقان محمد جامع القرآن عثمان محمد اللهم صل على رضی ولی علی محمد اللهم صل على محمد حسن محمد وحسین محمد اللهم صل على محمد حسنین محمد حسنین کریمین محمد حسنین سعیدین محمد حسنین سعیدین محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ. زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، جنت کنیز بن کے مدینے میں رہ گئی، پھولوں کا حسن یوسف کو مل گیا، خوشبو سمٹ کر محمد کے پسینے میں رہ گئی، فرشتہ تیرے در پہ بصد احترام آتا ہے، خدا کے بعد آقا تیرا ہی تو نام آتا ہے، فلک بولا کہ مجھ پر ملائک باصفا ہوں گے، زمین بولی کہ مجھ پر انبیاء اولیاء ہوں گے، فلک بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے، زمین بولی کہ مجھ پر طور ہے اور مکہ مدینہ، فلک بولا کہ مجھ پر چاند کیسا نور والا ہے، زمین بولی کہ مجھ پر تو ایک کالی کملی والا ہے، فلک بولا کہ میرے ابر سے بادل برستا ہے، زمین بولی کہ تو تربت محمد کو ترستا ہے، فلک بولا کہ عرش و کرسی لوح و قلم مجھ پر، زمین بولی کہ محمد مصطفیٰ کے ہیں قدم مجھ پر، جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی، جو ہے پیش نظر ہر دم وہ عقیدت ہے محمد کی، گناہ گاروں نہ گھبراؤ، سیاہ کاروں نہ شرماؤ، سنو آواز کانوں سے جو آتی ہے محمد کی، روز محشر کھڑے درباں گناہ گاروں کو روکیں گے، حکم ہوگا کہ آنے دو یہ امت ہے محمد کی. حق و آزادی کا سر چشمہ ہے گفتار حسین، حق و آزادی کا سر چشمہ ہے گفتار حسین، رہبری کرتا ہے ہر مشکل میں کردار حسین، دست قدرت نے دونوں کو بنایا بے مثال، ایک سرکار دو عالم اور ایک سرکار حسین، دیکھیے عظمت انہیں جنت کی سرداری ملی، باب عظمت میں کون کرے گا انکار حسین، صدقہ خیر النساء اے خالق کون و مکان، مصطفیٰ کے ساتھ محشر میں ہو دیدار حسین. حمد و صلات دے بعد انتہائی قابل قدر ذی وقار معزز حاضرین، سامعین، مخاطبین، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، جیسا کہ تسا حضرات نو معلوم ہے تواڈے ساڈے محترم بزرگ قابل قدر عزت مآب چودھری ماسٹر محمد یوسف صاحب اس دار فانی تو رحلت کر گئے، انہوں دے حق دے اندر دعائے مغفرت واسطے تساں سائیں تھے جمع ہیں. جمعۃ المبارک دے فضیلت والے لمحات دے اندر، مبارک گھڑیاں دے اندر، بڑے قیمتی وقت دے اندر اساں تساں جمع ہیں. دعا فرماؤ اللہ جل شانہ ماسٹر محمد یوسف صاحب دی قبر نو روشن فرمائے، اچھی آخ دے آمین. اللہ رب العالمین آخرت دی منزل آسان فرمائے. اللہ رب العالمین اپنے فضل نال، اپنی رحمت نال انہوں نے جنت الفردوس سے داخلہ نصیب فرمائے. انہوں دے ورثاء لواحقین نو اللہ پاک صبر جمیل دی توفیق عطا فرمائے. بڑے عرصے بعد میرے انتہائی قابل قدر
بڑے دیرینہ میرے دوست قاری محمد سلیمان صاحب، انہوں نے حکم دیتا، انہوں دے حکم دی تعمیل کردے ہوئے ہیں باوجود مصروفیت دے، جمعے والے دن دی خطیب دی بڑی مصروفیت ہوندی ہے، اس نے پڑھائی بھی کرنی ہوندی ہے، بیان بھی کرنا ہوندا ہے، خطبہ بھی دینا ہوندا ہے، سفر بھی کرنا ہوندا ہے۔ اس واسطے انہوں دے بڑے عرصے بعد چونکہ تاکید آئی، حکم آئی اور دوستاں دی فرمائش آئی کہ تھوڑا جہا خطبہ بھی ہو جاوے اور شہادت حسین دے حوالے نال بھی کچھ بیان ہو جائے۔ اگرچہ اے وقت نہیں کہ میں اس وقت دے اندر تھوڑی خدمت دے اندر ساریاں فرمائشاں پوریاں کر سکدا، البتہ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ جتنا کچھ اللہ دی توفیق نال ہو سکیا تھوڑا جہا ٹائم ہے تھوڑی خدمت وچ میں خطبہ پیش کیتا ہے۔ امید ہے کہ تھوڑا ایمان تازہ ہوئے ہو سی، باقی انشاءاللہ زندگی باقی، ملاقات باقی، جدوں نہیں ٹائم بنایا کرو میرے واسطے، جمعے دا دن نہ رکھیا کرو، جمعے تو علاوہ دن رکھیا کرو، ٹائم رکھیا کرو 3 گھنٹے، تو بات میرے کو جڑا مضمون سننا ہوئے اگر دل کرے خطبہ سنن دا تو 1 گھنٹے تک ہی میں تانوں اللہ تے اللہ دے رسول دی شان خطبہ سنا سکدا، اللہ دی توفیق نال ہوندا ہے بندے دا کوئی کمال۔ بہرحال جمعہ ہے، بغیر کسی تمہید دے میں تواڈی خدمت دے اندر مضمون شروع کراں۔ جڑیاں میں آیتاں پڑھیاں ان آیات دے اندر اللہ پاک نے مسلماناں نو خطاب کیتا ہے، مسلماناں نو خطاب کر کے احکامات ذکر کیتے ہیں۔ پہلا حکم ہے دیتا ہے، اللہ فرماندا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ یہ قرآن سن کے ایمان تازہ ہوندا ہے تو اچھی آکھو سبحان اللہ۔ جتنا کچھ تساں آکھیا ہے انشاءاللہ تھوڑے جا ٹائم وچ میں جھلکیاں تانوں ضرور سنائی سا، لیکن تھوڑا جا جاگو تو صحیح نا، اچھی آکھو سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے مسلمانوں نو خطاب کر کے فرمایا ہے مسلمانوں تساں اپنی زندگی دے اندر اے احکامات تے ضابطے یاد کر لو تے لاگو کر لو، میں تواڈی دنیا دی زندگی بھی سونی بنا دے ساں، تواڈی قبر ہی روشن کر دے ساں، تواڈی آخرت بھی روشن کر دے ونی ہے۔ ان احکامات دے وچوں ایک حکم ہے، اللہ فرماندا ہے فذکرونی اذکرکم، تساں اپنے دلاں دے اندر میں رب دی یاد آباد کرو، تسا میرا ذکر آباد کرو، اپنے دل والی بنجر زمین نو آباد کرو، میرے ذکر دے نال میری یاد دے نال تسا اپنے دلاں نو آباد کرو، تے میں تواڈے تذکرے عرش بری تے کرے سا، تسا مینوں یاد کرو میں تانوں یاد کرے سا، تسا میریاں نعمتاں تے شکر ادا کیتی آؤ، نہ شکری نہ کیتی کرو۔ اگر حالات خراب ہو جاویں، فصلاں خراب ہو جاویں، گھر دے اندر بیماریاں آویں، گھر دے اندر پریشانیاں آ جاویں، دکھ آ جاویں، مصیبتاں آ جاویں، موتاں آ جاویں، تکلیفاں آ جاویں، صدمے آ جاویں، اللہ فرماندا نہ شکری نہ کیتی کرو، جزا فضا نہ کیتا کرو، مینوں یاد کیتی رکھیا کرو تے میں تواڈے چرچے عرش بری تو نازل کر دے سا۔ اللہ فرماندا ہے جنہ جنہ ہستیاں نے اس میرے قانون نو اپنے وجود تے نافذ کیتا ہے، انہاں وجوداں دا انہاں ہستیاں دا شان اللہ نے کتنا اچا کر دیتا ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ پاک دی یاد دل دے اندر پیدا کرن والے صحابہ کرام ہوئیں یا اہل بیت کرام ہوئیں، آل نبی اولاد علی ہوئے، میرے محترم دوستو میں ہوں اپنا بیان شروع پیا کرے نا بغیر کسی تمہید دے، قانون ذہن وچ رکھنا ہے، دل دے اندر اللہ دا ذکر اللہ دی یاد ہر وقت آباد راندی ہوئے، بندہ ذمہ دارا پیا کرندا ہے اللہ کولو غافل نہ ہوئے، بندہ محنت مزدوری پیا کرندا ہے اللہ دی یاد دل وچ موجود ہوئے، بندہ تجارت پیا کرندا ہے اللہ دی یاد دل وچ موجود ہوئے، بندہ شادی پیا کرندا ہے دل وچ اللہ دی یاد موجود ہوئے، بندہ خوشی پیا کرندا ہے دل وچ اللہ دی یاد موجود ہوئے، بندہ غمی پیا کرندا ہے دل وچ اللہ دی یاد موجود ہوئے۔ ہر وقت جڑا بندہ اپنے دل نو اللہ دی یاد نال آباد رکھدا ہے، اللہ فرماندا مینوں اپنے خدا ہون دی قسم ہے میں اودی دنیا بھی سونی بنا دینا آخرت ہی سونی بنا دے۔ اللہ آل نبی اولاد علی تے گل چلی آئی اور شروع کریے بغیر کسی تمہید دے۔ میرے محترم دوستو، آل نبی اولاد علی دی تعداد تبوں زیادہ ہے،
اہل بیت دا شان تے تقدس تب اللہ بڑا اللہ نے اعلیٰ بنایا ہے۔ اللہ کریم نے اہل بیت رو خطاب کر کے فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کریم نے نبی دی اہل بیت نو خطاب کر کے فرما دیتا ہے کہ اے نبی دا گھرانہ، اے نبی دی آل اولاد، اساں تانوں خوب پاک بنا دیتا ہے۔ جنہاں نو پاک اللہ بنایا ہوئے انہاں دے نیڑے پلیدگی آ سکدی۔ اللہ پاک نے انہاں نو ایڈا شان دیتا، کیڑا مقام دیتا۔ ایک حسین دا شان ہی ویکھ لو، کمال دی بات یہ ہے دنیا دے اندر بچہ پیدا ہوندا ہے تے تاں خوشخبریاں ملدیاں، تاں مبارکہ ملدیاں۔ میرا حسین ایڈا خوش نصیب ہے، اتنا عظمت والا ہے، اجن پیدا نہیں ہویا اللہ نے اپنے محبوب نو مبارک پہلے دے لئی۔ جنہیں جملہ پسند ہے اچھی آنکھوں سبحان اللہ، کمال دی بات۔ اللہ دے پاک پیغمبر حضرت آمنہ دے لال محبوب رب ذوالجلال صاحب جمال صاحب کمال پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائیں۔ توجہ فرماؤ، میری تقریر شروع ہو گئی عظمت حسین، شہادت حسین دی۔ آمنہ دے لال دی خدمت دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر دی سکی چاچی آئیے حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ، آ کے عرض کرن دی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مینو خواب آیا ہے تے ایو جیا خواب آیا ہے، میں گھبرا گئیاں تے پریشان ہو گئیاں۔ آمنہ دے لال نے پوچھیا چاچی خیر پئی ہووے، کیڑا خواب آیا کہ تو گھبرا گئی ہیں؟ چاچی نے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، خواب وچ میں اے ویکھیا ہے کہ تواڈے وجود مبارک دا ایک سونا سونا چند تو بھی زیادہ ٹکڑا جدا ہو گیا ہے، تواڈے وجود دا جسم دا گوشت دا حصہ ٹکڑا جدا ہویا ہے تے میری جھولی چ آ پیا ہے۔ میں گھبرا گئیاں کہ شالا خیر پئی ہووے، آمنہ دے لال نو کوئی تکلیف نہ ہو گئی ہووے، کیونکہ وجود مبارک دا گوشت دا ٹکڑا جدا ہو کے میری جھولی چ آ پیا ہے۔ آمنہ دے لال نے خوش ہو کے فرمایا او میری چاچی ام فضل، اے خواب تا گھبراون والا نہیں، اے تا خواب بہوں مبارک خواب ہے، اے تا بہوں سونا خواب آیا، اے تا خوشی والا، اے پریشانی والا نہیں۔ چاچی نے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تا گھبرا گئی ہاں بظاہر۔ آمنہ دے لال نے فرمایا اس خواب دی تعبیر ہے کہ ان قریب میری جڑی بیٹی ہے خاتون جنت فاطمہ تو زہرا دیا بچہ پیدا ہون والا ہے، او بچہ پیدا ہو سی تے ایک دہاڑے تیری جھولی چاؤسی۔ اس خواب دی یہ تعبیر ہے، یہ تو خوش قسمت تو ہیں کہ تینوں خواب آ گیا۔ ہوں اندازہ لگاؤ، میں بڑی رفتار نال، چونکہ ٹائم نہیں جمعہ ہے اس واسطے میں ذرا رفتار نال سنا رہا تو یہ مکن تاندی نہیں داستان۔ آمنہ دے لال محبوب رب ذوالجلال صاحب جمال صاحب کمال پیغمبر جڑے ویلے سن دے نو ٹائم آ گیا کہ خاتون جنت دے ہاں بچہ پیدا ہویا ہے۔ آمنہ دے لال تشریف لائے گئے اور جا کے سب تو پہلے سجے کان دے اندر اذان پڑھی ہے، کھبے کان دے اندر تکبیر پڑھی ہے، اس تو بعد لعاب دان گھٹی دے طور چ منہ وچ پایا ہے، اپنے نواسے دے بچے اپنے نواسے دے منہ دے اندر پا کے اس تو بعد پوچھیا نا کیا رکھے ہے؟ اے مولا علی شیر خدا، مولا علی نے عرض کیتا میں دا نا حرب رکھے ہے۔ آمنہ دے لال نے جواب ہی فرمایا ہے مینوں اللہ دی ذات دی قسم ہے میں اپنے اس نواسے دا نا حسین رکھے ہے، میں اپنی مرضی نال نہیں رکھیا، میں اپنے رب دی مرضی نال نہ رکھدا پیا، اے دا نام حسین ہے۔ حسین دا معنی ہوندا جڑا جندی ذات وچ جندی زندگی دے اندر بہت ساریاں خوبیاں جمع ہو جاویں، کوئی عیب نہ آندا ہوے، کسے قسم دی کوئی کمی نہ راندی ہوے، ہر اعتبار نال جڑا بہت سونا ہوے اس نو حسین آدن، لہذا میں دا نام حسین رکھیا ہے۔ میرے محترم دوستو انہیں بیٹھے نے پیار کردے کردے کسے ویلے متھا چوم لیندے اپنے نواسے حسین دا، کسے ویلے گلا
چم دے پین اور چمدیاں گلا چوم لے آئے. اتنے دے اندر حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے. توجہ کریا میرے بھائیو وقت ہوندا اے کاش اگر اج ٹائم ہوندا میں تانوں او شہادت حسین سناواں تانوں خواب دے اندر بھی حسین دا دیدار نصیب ہوے. اللہ اکبر. مگر مجبوری یہ ہے جمعۃ المبارک ہے ٹائم تھوڑا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہو جاندے آ کے عرض کردے یا رسول اللہ جس حسین دا گلا بیٹھے چم دے ہو جس حسین نو پیار بیٹھے کرن دے ہو ان قریب ایک وقت آمن والا ہے ان قریب ایک زمانہ آمن والا ہے تواڈی امت دا ایک بد نصیب ٹولا ہونا ہے جس تواڈی امت دے بد نصیب ٹولے نے اس گلے نو اج چم دے پئے ہو انہاں نے اس گلے نو کٹ کے رکھ دے ہونا ہے. اللہ اللہ اے تواڈا نواسا حسین شہید ہو جائے گا. ایک وقت آئے گا تواڈی ہی امت دا تواڈے نام لیوا ہونے انہاں نے قتل کر دیونا تواڈے حسین نو شہید کر دیونا ہے. آمنہ دے لال محبوب رب ذوالجلال نے تاکید نال پوچھیا جبریل کولوں اے جبریل اچھا میرے اس بچے میرے اس نواسے حسین نو قتل کر دیتا جائے گا شہید کر دیتا جائے گا. حضرت جبریل نے آکھیا جی ہاں اسی تواڈی امت نے قتل کرنا ہے تواڈے اس نواسے حسین نو. اللہ اکبر. میرے محترم دوستو آمنہ دے لال محبوب رب ذوالجلال نے ایک دفعہ بھی یہ دعا نہیں منگی کہ اللہ میرے حسین نو بچا لویں قتل کولوں. ایک دفعہ بھی یہ نہیں فرمایا بلکہ آمنہ دے لال نے کہ دعا منگی فرمایا اے میرے اللہ جدن بھی میرے حسین تے اے امتحان آوے تا میرے امتحان میرے حسین نو امتحان دے اندر کامیاب فرما. اچھی آخ دے ہو اے ترتیب شہادت دی ورنہ اے ایسا کمال درجے دی شہادت ہے کہ اس نو بیان کرنے واسطے جگرہ ہی چاہیدہ تو ٹائم ہی چاہیدہ. اللہ اللہ. میرے محترم دوستو آمنہ دے لال محبوب رب ذوالجلال صاحب جمال صاحب کمال پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری اولاد تو زیادہ حسین نال بڑا پیار رکھے ہے بڑی محبت کیتی ہے. ایک دفعہ دا واقعہ ہے انہیں آمنہ دے لال بیٹھے ہوئے اے میری طرف وکھے آئے اس طرح بیٹھ گئے. حسین آ گیا چھوٹی جئی عمر ہے 4 سالوں دے لگ بھگ عمر ہے. حسین آ گیا ہے میرے شان والے پیارے نبی نے نانا جان امام الانبیاء نے اپنے اس نواسے حسین دے ہتھاں نو پکڑے آئے فرمایا میرا بیٹا حسین میرے پیراں تے چڑھ ون میرے پیراں تے چڑھ جا. پیراں تے چڑھ گیا حسین پھر ہتھاں نو پکڑے آئے. نانا جان نے حسین دے ہتھاں نو ایستا ایستا چھکیندے آئے. حسین نو فرمایا میرا بیٹا حسین میرے اتے چڑھدا آ چڑھدا. حسین چڑھدا آیا. توجہ کریا میرے بھائیو اہل بیت نال محبت رکھن والے ہو حسین دے غلامو حسین دی شہادت سنن والے ہو حسین دے نال نذرانہ عقیدت پیش کرنے والے ہو توجہ فرماؤ تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے گا. میرے شان والے پیارے پیغمبر نے نانا جان امام الانبیاء نے کیا فرمایا ہے فرمایا میرا بیٹا حسین اگاں تے آ چڑھدا آیا حسین چڑھدا آیا ہے حتیٰ کہ حسین دے جڑے پیران میرے دوستو نانا جان دے سینے تک آ گئے. نانا جان دے سینے تک جڑے ویلے حسین دے پیر آ جاندے نانا جان نے کیا فرمایا ہے میرا بیٹا حسین ذرا اپنا منہ کھول. حسین نے منہ کھولے ہے. نانا جان نے لعاب دان حسین دے منہ وچ پایا ہے. پھر آسمان دی طرف نگاہ اٹھائیے اور کہ فرمایا فرمایا اللہم انی احبہ اے میرے اللہ مینوں حسین بڑا پیارا لگدا ہے. اے میرے اللہ میں حسین نال محبت رکھنا. توجہ کرے آئے اج گل ختم نہیں ہو گئی. میرے پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا ہے نانا جان نے اپنے نواسے حسین دے بارے کیا فرمایا ہے فرمایا اے میرے اللہ میں حسین نال محبت رکھنا تے تو رب بھی میرے حسین نال محبت رکھ. نہیں میرا ہاں نہیں ٹھریا اچھی آکھو اللہ میں حسین نال محبت رکھنا تو بھی میرے حسین نال محبت کیتی کر. اگلا جملہ سنو تھوڑا ایمان تازہ ہو جائے. آمنہ دے لال نے فرمایا اے میرے اللہ قیامت تک آمن والا جڑا میرا ایمان والا امتی میرے حسین نال محبت رکھے تو او دے نال بھی محبت رکھ. اللہ
میرے حسین دا شان تے مقام بڑا بلند ہے. انہیں پیار بیٹھے کریں دن, پیار کردیاں وجود نو کسے ویلے سینے تے بوسے, کسے ویلے رخساراں تے بوسے, کسے ویلے متھے تے بوسے, کسے ویلے ہونٹاں تے ہونٹ رکھ کے اللہ دے پاک پیغمبر فرمائندیاں لوگوں مینوں اللہ دی ذات دی قسم ہے جیڑا میں مغموم وداواں, جیڑا میں پریشان وداواں, جڑے ویلے حسین دے ہونٹاں دے اوتے ہونٹ رکھنا میرے سارے غم دور ہو جاندے. اللہ دے پاک پیغمبر انہیں چائی بیٹھے پیار بیٹھے کرن دے, پیار کردیاں حسین دے وجود نو سنگنا شروع کر دیتا. ویکھن والے حیران ہو کے پوچھ دین یا رسول اللہ اج تک اساں اے تے ویندے رہنے آئے, ماں پیو اپنے پتراں نو چومدے تے ضرور ہیں مگر سنگدیاں کدا نہیں ویکھیا. تساں چومدے بھی ہو حسین دے وجود نو سنگدے بھی ہو, سنگن دی وجہ کیا ہے؟ نانا جان نے فرمایا او لوگو میرے نواسے حسین دی شان تے عظمت دا تہاڈا کیا پتا, تانوں کیا پتا ہے میرے حسین دا شان کتنا بلند ہے, میرے حسین دا وجود کیڑا مقدس ہے, میرے حسین دا وجود کیڑا پاک ہے, میرے حسین دا وجود کیڑا شان والا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا میں سنگدا اس واسطے ہاں حسین دے وجود نو کہ مینوں حسین دے وجود چوں جنت دی خوشبو آندی. میرے محترم دوستو اے حسین دی عظمت نو سلام کیوں نہ پیش کراں, فضائل تا مکن وچ کوئی نہیں آندے. اس واسطے میں شہادت دی گل عرض کراں. ایک ویلا آیا ہے, توجہ ہے, سنا دے میں تھوڑی جی شہادت ذوق نال بہو, کیونکہ ساڈا ایمان تے عقیدہ ہے جی میں صحابہ دا ذکر کرنا ایمان دا تقاضا ہے, انہیں اہل بیت دا ذکر کرنا بھی ایمان دا تقاضا ہے. جی میں صحابہ دے بغیر بندہ مومن نہیں, انہیں اہل بیت دی محبت دے بغیر ہی بندہ مومن نہیں. صحابہ دی غلامی بھی ضروری, آل نبی اولاد علی دی نوکری بھی ضروری. اس واسطے میرے محترم دوستو توجہ فرماؤ, صرف ترتیب عرض کرنی ہے, شہادت بیان نہیں ہو سکتی تھوڑے جا ٹائم دے اندر. ہن یاد رکھیا ہے میں تاریخ دا خلاصہ پیا دسنا تہاڈی خدمت دے اندر بڑی روانگی دے نال. رجب دا مہینہ آئی سن 60 ہجری آئی, 27 رجب دی رات آئی. اے آل نبی اولاد علی دا قافلہ مدینہ پاک تو روانہ ہوندا ہے, نانا جان دے روضے تے حاضری دیندا ہے, صلاۃ و سلام عرض کریندا ہے قافلہ حسینی آل نبی اولاد علی دے 19 افراد اہل بیت دے یا 21 افراد اہل بیت دے مدینہ پاک تو صلاۃ و سلام عرض کردے ہویاں اپنی اماں خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی قبر مبارک تے حاضری دیندے ہویاں ایک قافلہ حسینی روانہ ہو گیا ہے, مدینہ تو روانہ ہویا ہے, مکہ المکرمہ دے اندر آ گیا ہے. سن 60 ہجری آئی, رجب دی 27 تاریخ آئی. او مسلمانوں ہی تھا ایک جملہ بولی جاواں, اے 27 رجب اے او رات آئی جس رات نو نانا جان نے معراج دا سفر کیتا. نانا جان امام الانبیاء دا معراج والی رات ہے, اوہ رات آ گئی ہے نواسے حسین دی شہادت والی معراج. اے شہادت والی معراج ہے, اے مکہ المکرمہ دے اندر پہنچ گیا قافلہ حسینی, 72 جانی ساروی نار رل گئے. میرے محترم دوستو اے ترتیب ہے, سن 60 ہجری آئی, 27 رجب دی تاریخ آئی, اے مدینہ الرسول تو قافلہ روانہ ہویا ہے. اللہ اکبر. عراق والے نے کوفے والے نے خط لکھنے شروع کر دیتے کہ اے نواس رسول, اے جگر گوشہ بطول, اے زہرا دے لال, اساں تواڈے غلام ہیں, اساں تواڈے نال محبت رکھ رہے ہیں, مہربانی فرما تساں عراق دے اندر تشریف لایا ہو, تساں کوفے دے اندر تشریف لایا ہو, اساں تانوں اپنا امام بنا لیساں ہیں, اساں تانوں اپنا مبلغ بنا لیساں ہیں, اساں تانوں اپنا مرشد بنا لیساں ہیں. ساڈا امام کوئی نہیں, تساں ساڈے امام بن ویسو, ساڈا خطیب کوئی نہیں, تساں ساڈے خطیب بن ویسو. میرے محترم دوستو آخر کار کے بندا ہے, انہاں دے خط آندے رہے. مکہ دے اندر جڑے صحابہ کرام موجود ہیں انہاں نے آکھیا اے نواس رسول جگر گوشہ بطول, کوفہ دے اندر تشریف نہ لے جاؤ. اے جڑے کوفے والے لوگ ہیں, اے دھوکے باز لوگ ہیں, اے بے وفا لوگ ہیں, انہاں لوگاں دے اندر وفا کوئی نہیں. مگر نوشتہ تقدیر میرے محترم دوستو, یہ میری ابتدائی گل تمہید علی تواڈے ذہن وچ ہووے تا کوئی اشکال پیدا نہیں ہوندا کہ اللہ دے رسول چومدے بیٹھے ہیں, حضرت جبریل نے دس دتا اے تواڈا نواسہ حسین شہید ہو جائے. اس واسطے نوشتہ تقدیر ہے, اے نوشتہ تقدیر ہے, حسین دی شہادت مقدر ہو چکی ہے. اس واسطے ذہن وچ اشکال کوئی نہیں ہوندا. لوگ آدھن فلانا ہو گیا تو فلانا ہو گیا, کچھ نہیں ہویا. امام علی مقام امام حسین دی شہادت اللہ نے انہوں نے درجے انہوں دے بلند کرنے ہیں, انہوں دے واسطے شہادت اللہ نے مقدر کر دیتی ہے. اللہ اللہ. خلاصۃ الکلام ہے, رجب تو گنیا ذرا میری طرف دیکھو, 27 رجب تو چلیا قافلہ, شعبان بھی گزریا, رمضان بھی گزریا, شوال بھی گزریا, ذی القعدہ بھی گزریا,
ذی الحجہ دا مہینہ آ گیا ہے، حج والا مہینہ. ہوں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول اتنا عرصہ مکہ دے اندر رہ گئے، خط آندے رہ گئے، انہاں لکھی رکھیا کہ آ جاؤ آ جاؤ. صحابہ کرام نال مشورہ ہویا ہے، صحابہ نے آکھیا اے نواسہ رسول اگر تساں ونجنا ہی چاہندے ہو اساں تو تانوں منع کر دے ہیں، اگر ونجنا ہی چاہندے ہو تو مہربانی فرماؤ تساں پہلے مسلم بن نکیل نو نمائندہ بنا کے بھیجو، حالات دا جیسا چاہ کے اے آوے اے لکھے تاکہ حالات ٹھیک ہیں تو تساں تشریف لے جاؤ. خلاصۃ الکلام ہے مسلم بن نکیل نو روانہ کر چھوڑیا. مسلم بن نکیل روانہ ہو گئے. پہلے دہاڑے عراق دے اندر کوفہ دے اندر مسلم بن نکیل پہنچ جاندن. مسلم بن نکیل پہنچن 40,000 کوفے والے نے بیعت کر لئی. انہاں بیعت کی تھی. مسلم بن نکیل مطمئن ہو گئے کہ تا واقعی محبت رکھ دینا اہل بیت نال، امام حسین دے چہن والے. اس واسطے انہاں خط لکھ چھوڑیا. انہاں خط لکھے اے نواسہ رسول تشریف لایا ہو، حالات سازگار ہیں. انہاں نے تہاڈی بیعت کر لئی. 40,000 پہلے دن بیعت کی تھی. سلسلہ وزدا رہا. خلاصۃ الکلام ہے اے ہن 72 جان نثار بھی ہیں. اچھا یاد رکھیا ہے اج تک کہیں دسیا نہیں 72 جان نثار ہن کون؟ اے میں تم دسی جاواں، ٹائم اگرچہ تھوڑا ہے. 72 جان نثار جڑے ہن نا یا او صحابہ کرام ہن یا تابعین ہن یا صحابہ دی اولاداں ہن، کوئی تری مخلوق کا ہی نہیں ہو. 72 جان نثاراں دے اندر صحابہ بھی ہن جڑے کربلا دے میدان شہید ہوئے، اور انہاں صحابہ دی اولاداں بھی ہن جڑیاں کربلا دے میدان شہید ہوئے، اور تابعین بھی ہن اور اہل بیت بھی ہن. خلاصۃ الکلام ہے مسلم بن نکیل نے خط لکھیا ہے. انہیں قافلہ حسینی روانہ ہو گیا ہے. 72 جان نثار بھی ذی الحجہ دے مہینے دے اندر یہ تاریخ یاد رکھیا ہے، یہ ترتیب یاد رکھیا ہے. ذی الحجہ دے مہینے دے اندر حج والے مہینے دے اندر ایک قافلہ حسینی روانہ ہو گیا ہے. 72 جان نثار مکہ المکرمہ تو عراق والے پاسے روانہ ہو گئے. میرے محترم دوستو ادو خط پہنچ چکا ہی، انہاں دے خط دے اتے روانہ ہو گئے. جڑے ویلے چلدیاں رستے دے اندر ایک مقام تے قافلہ حسینی پہنچدا ہے. اطلاع ملدی ہے کہ کوفے والیاں نے مسلم بن نکیل نو شہید کر دیتا ہے. امام حسین نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیا ہے. میرے محترم دوستو مسلم بن نکیل دی جڑی آل اولاد آئی وہ آکھن لگے اے نواسہ رسول اگے وجنا چاہیے ہے، اساں بدلہ لیے بغیر واپس کوئی نہیں وجنا. لہٰذا قافلہ حسینی روانہ ہو گیا ہے. میرے دوستو توجہ کرے آئے تاکہ شہادت دی ترتیب سمجھ آ جائے. ایک قافلہ حسینی چل دے ایک کربلا دے قریب پہنچیا ہے. ادو ہور بن یزید ریاہی لشکر لائے کے آ گیا ہے. یزیدی فوج دا سپاہ سالار ہا اے ہور بن یزید ریاہی ایک کمانڈر آئی بڑا بڑا، او لشکر لائے کے آ گیا ہے. اس نے آ کے گرفتار کر راستہ روکیا ہے، امام حسین دا راستہ روکیا ہے. اللہ اکبر. امام حسین نے فرمایا ہے ظہر دی نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، نماز پڑھ دے ہیں. میرے محترم دوستو اس ہور بن یزید ریاہی نے بھی آکھیا ہے میں بھی اے امام حسین تواڈے پیچھے نماز پڑھدا ہوں. ہن توجہ کرے ہے امام حسین دے پیچھے ایک نماز پڑھی ظہر دی ہور بن یزید ریاہی نے. اے میں جملہ آدھا بیان تے اللہ کرے تو سمجھ آ جاوے. ہور بن یزید دشمن بن کے آیا ہا، امام حسین دا دشمن بن کے آیا، مخالف بن کے آیا، گرفتار کرن تے آڈر آیا ہے مگر ایک نماز پڑھی ہے. جڑے امام حسین دے پیچھے نماز پڑھی ہے نا ہور بن یزید دے دل وچ حسین دی محبت پیدا ہو گئی، حسین دی عظمت آ گئی. اس تو بعد تبادلہ خیال ہویا. آکھیا اے نواسہ رسول تساں میری غلطی معاف کرو کہ میں تانوں گھیر کے اتھے لایا ہاں، گرفتار حکومت دی طرف مینوں آرڈر آئی. تساں میری غلطی اگر معاف کر دیو تو میں تہاڈا غلام بن کے مرنا چاہنا، تہاڈی قیادت وچ میں لڑنا چاہنا، تہاڈی قیادت وچ مرنا چاہنا. اگر مینوں تساں معاف کر دیو اے میری بڑی وڈی غلطی ہے کہ میں تانوں گھیر کے اتھے لایا. نواسہ رسول جگر گوشہ بطول نے فرمایا تیرا نام پہلے تیرے ماں پیو نے ہور رکھیا ہے، ہور دا معنی ہوندا ہے آزاد. امام حسین فرمایا جا اللہ تینو جہنم تو بھی آزاد کرے، میں تینو معاف کیتا. میرے محترم دوستو یہ داستان ایسی ہے ٹائم ہوئے نا تے وقت تو سمجھنو سڑیا کرو، یہ جی داستان سنی کرو 3 گھنٹے سنو تو پتہ تا لگے بھئی ایک کیویں قافلہ چلیا کہ کیویں جا کے آباد ہویا تے کیویں حالات پیش آئے. میں تے تانوں صرف ترتیب پیا دسے نا صرف. نواسہ رسول جگر گوشہ بطول زہرا دے لال جڑے لے معاف کر دیتا ہے ہور نو.
اور آ گیا ہے 72 جان ساراں دے اندر سر فہرست ہور دا نا آ گیا ہے 72 جان ساراں دے اندر کمال دی گل یہ ہے 72 جان ساراں دے اندر سب تو پہلے ہور آیا ہے کربلا دے میدان دے اندر ہن 2 محرم الحرام دی تاریخ آ گئی کربلا دے میدان وچ خیمے لگ گئے 3 محرم الحرام نو عمرو ابن سعد لشکر لے کے آ گیا ابن زیاد دیاں فوجاں آ گئیاں اور 6 محرم الحرام نو یا 7 محرم الحرام نو کربلا دے شاہ سواراں تے آل نبی اولاد علی دے اوتے پانی بند کر دتا گیا ہے 9 محرم الحرام نو عمرو ابن سعد نے انہاں دے کمانڈراں نے فوج نے اعلان کر دیتا ہے یزیدی فوج نے اعلان کر دیتا ہے تیار ہو جاؤ یا بیعت کر لو یزید دی حکومت تسلیم کر لو یا پھر لڑن واسطے تیار ہو جاؤ میرے پیر حسین اگے تشریف لایا ہے 9 محرم الحرام دا دن نواسہ رسول جگر گوشہ بطول نے فرمایا او کوفہ والو آج دا دن جڑا جاون دے ہو کل 10 محرم الحرام ہے اللہ اکبر ہن ترتیب ذہن وچ رکھیا ہے سن 60 ہجری نو قافلہ چلیا ہن سن 61 ہجری آ گیا ہے 9 محرم الحرام دا دن آیا ہے نواسہ رسول جگر گوشہ بطول نے فرمایا اج دی رات گزرن دے ہو کل 10 محرم الحرام نو ڈٹھی ویسی انہاں کہا چلو ٹھیک انہاں سمجھیا کہ شاید من ویسن ساڑے مطالبے لیکن میرے پیر حسین نے رات عبادت واسطے منگی اللہ نو یاد کرن واسطے رات منگی قرآن پڑھن واسطے رات منگی اللہ دا ذکر کرن واسطے ساری رات عبادت کی رکھی 10 محرم الحرام دی رات ہن توجہ کرے آئے انہیں جھولی نواسہ رسول جگر گوشہ بطول دی انہیں قرآن بیٹھے پڑھ دیں ساری رات پڑھی رکھیا قرآن تے نماز انہیں پڑھ دیاں وہ کیسا منظر ہو سی ایک جملہ دلہ دا تو ہم دساں مگر ٹائم نہیں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول نے قرآن پڑھنا شروع کیتا ہے تے ای ایتاں پڑھ دے بیٹھے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ کیویں فٹ آیا اسی امام حسین تے جڑے پڑھ دے بیٹھے حسین اللہ فرمایا او میرے بندیوں تساں مینوں یاد کرو میں تانوں یاد کراں او میرے بندیوں تساں مینوں یاد کیتا کرو میں تانوں یاد کرے ساں تساں میریاں نعمتاں تے شکر ادا کیتا کرو میں تواڈیاں نعمتاں دے اندر اضافے کر دے ساں نہ شکری نہ کیتی کرو اے ایمان والو مدد اللہ کولوں منگی کرو صبر اور نماز دے ذریعے اللہ صبر کرن والیاں دے نال ہے میرے محترم دوستو یہ قرآن بیٹھے پڑھ دیاں ساری رات گزرن والی ہے اکھ لگ گئی میرے پیر حسین دی قرآن پڑھ دیاں اکھ لگ گئی یہ بیٹھے اونگ آ گئی اس اونگ دے اندر نانا جان دی زیارت ہو گئی نہیں دل نہیں آکھیا اچھی آواز نہ آکھو اجی ہاں نہیں ٹھریا اور اچھی آکھو تاکہ ایتے فرشتے بیٹھے ہوں ڈیری لکھ کے لائے وجن اے جتنے بھی آئے بیٹھے آن حسینی بیٹھے آن حسین نال محبت کریں دا اظہار بیٹھے کریں دے آن میرے محترم دوستو میرے پیر حسین نو خواب زیارت ہوئی ہے نانا جان نے فرمایا ہے میرا بیٹا حسین تیاری کر لائے صبح صادق ہومن والی ہے 10 محرم الحرام دا دن آ گئی ہے جمعۃ المبارک دا دن آ گئی ہے سن 61 ہجری آ گئی ہے لہذا تیاری کر لائے روزے دی نیت کر لویں تے افطاری دا انتظام ساڈے کول اکھ کھلی خیمے اچ آئے حضرت زینب اپنی بیویاں نو بچیاں نو سب نو وصیت کیتی کہ میری شہادت دا وقت آ گیا ہے جزا فضا نہیں کرنا قرآن پڑھنا ہے اللہ نو یاد کرنا ہے نماز قضا نہیں کرنی تے صبر نہیں چھوڑنا اے میرے پیر حسین دی وصیت ہے کربلا دے میدان وچ نماز نہیں چھوڑنی قرآن نہیں چھوڑنا اللہ دا دروازہ نہیں چھوڑنا نماز قضا نہیں کرنی بے صبری نہیں کرنی ہائے نہیں کرنی جزا فضا نہیں کرنی اللہ اکبر میرے پیر حسین نے وصیت کی تھی خلاصۃ الکلام عرض کرا میرے دوستو صبح دی اذان دا ویلا ہو گیا ہے میرے پیر حسین نے اپنے شہزادہ علی اکبر نو فرمایا ہے او میرا شہزادہ علی اکبر اج کربلا دے میدان دے اندر انہاں مقابلہ کرن والیاں دے انہاں منافقاں دے سامنے اپنے نانا جان دی اذان
اعلان بلند کر دے، اپنے اللہ دا نام بلند کر دے۔ کربلا دے میدان دے اندر شہزادہ حسین علی اکبر کھڑا ہوندا ہے، صبح دی اذان پڑھدا ہے۔ میرے پیر حسین نے فرمایا او 72 جانی سارو تساں بھی آ جاؤ، او میری اہل بیت تساں بھی آ جاؤ، او میری آل اولاد تساں بھی آ جاؤ۔ صف بندی کیتی ہے کربلا دے میدان دے اندر، میرے پیر حسین نے صبح دی جماعت کروائی ہے۔ جماعت ہو گئی، جماعت دے بعد 72 جانی ساروں نو قریب کیتا، فرمایا قریب ہو جاؤ، قریب ہو گئے۔ میرے پیر حسین نے فرمایا میرے 72 جانی سارو مینو اللہ دی ذات دی قسم ہے میں تواڈے تے راضی ہاں، تساں میرے نال بڑی وفا کیتی ہے۔ مدینے چلے ہو، مدینہ ساتھ دیتا نے، مکے چایا مکے ساتھ دیتا نے، مکے تو چلے میں تے کربلا دے جنگل چ کوفہ دے جنگل چ آیا، تساں میرا ساتھ دیتا ہے، میرا ساتھ نہیں چھوڑیا، میں تواڈے تے راضی بازی ہاں۔ تساں جاونا چاہندے ہو تے جا سکدے ہو، میں تواڈے تے ناراض نہیں ہوندا۔ میں نہیں چاہندا کہ میری وجہ تو تواڈیاں بیویاں بیوہ ہو جاویں، میں حسین نہیں چاہندا میری وجہ تو تواڈے یتیم بچے یتیم ہو جاویں۔ اس واسطے تساں کرو اپنی اپنی سواریاں لو تے تساں واپس لوٹ جاؤ، میں تواڈے تے راضی ہاں۔ مگر وہ 72 جانثار صحابان، وہ 72 جانثار تابعینان، وہ 72 جانثار صحابہ دیاں اولادان، انہاں کیا کیا؟ انہاں کیا اے نواسہ رسول جگر گوشہ بطول، اے زہرا دا لال، اے علی حیدر دا اقبال۔ میرا انداز ایسا ہے کہ 3 گھنٹے دا ہے شہادت واسطے، اس واسطے میں مکیندہ پہ ہاں، بڑا شارٹ کٹ کرے نا۔ دل بڑا میرا آتا ہے کہ میں حسین نو نذرانہ عقیدہ اونج پیش کراں کہ جی میں اللہ ہی راضی ہو جاوے تے اللہ دے رسول ہی راضی ہو جاوے تے مسلماناں دے دل بھی انہاں دے اندر تسکین پیدا ہو جائے۔ ہن توجہ کریا، فرمایا اے نواسہ رسول اساں سب تو پہلے کٹنا ہے، اساں مرنا اساں ہے، ساڈے ہوندیاں تساں میدان چ نہیں آ سکدے، تساں خیمیاں دے اندر اپنی مستورات دے اندر اتھے بیٹھ جاؤ، قرآن پڑھ دے رہو، ساڑھے واسطے دعاواں منگ دے رہو، اساں تواڈے دشمناں دا مقابلہ کرے سائیں، اساں تواڈے جڑے مخالف ہیں اساں انہاں دے نال مقابلہ کرنا ہے، اساں لڑدیاں اپنیاں جاناں دا نذرانہ تواڈی عزت دی خاطر، تواڈی شان دی خاطر، تواڈی خاطر اساں قربان کر دیونیاں۔ اللہ اللہ میرے محترم دوستو، میرے پیر حسین نے فرمایا چلو یارو ٹھیک ہے تواڈی مرضی ہے۔ ہن صبح صادق بھی ہو گئی، نماز بھی ہو گئی، سورج بھی نکل آیا، اتنے انہوں نے وصیت کی کہ جزا فضا نہیں کرنا، صبر کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے۔ اس تو بعد ان 72 جانثاراں دی طرفوں اعلان ہون لگا، انہاں دی طرفوں اعلان ہون لگا کہ آؤ کربلا دے میدان وچ آؤ اگے ودو۔ میرے پیر حسین دی جرت ویکھو، سواری تے سوار ہیں، ایک روایت چاہندا اونٹنی دے اوتے سوار ہو، ایک روایت چاہندا گھوڑے تے سوار ہو، اونٹنی تے سوار ہیں یا گھوڑے تے اللہ ہی بہتر جاندا ہے۔ سوار ہوئے تو امام حسین قریب تشریف، او پرا قافلہ کھلوتا ہے، اس قافلے دے قریب تشریف لے گیا۔ جرت ویکھو کلیاں 72 جانثار بیٹھے اگے تشریف لے گئے اور انہاں کوفے والے نے خطاب کیتا۔ میرے دوستو ایو جی خطبہ ہے، اس تے کلیجہ پھٹدا ہے، زبان تے کپ کپی تاری ہوندی، میں کنہ لفظاں نال تانوں امام حسین دا خطبہ سناواں۔ افسوس یہ ہے کہ ٹائم نہیں، بس میں اتنا تانوں دسینا۔ اتھے سواری تے سوار ہوئے، سوار ہو کے انہاں کوفے والے ظالماں نو خطاب کیتا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا یا اہل الکوفہ، او کوفہ والو، حل تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے دوستو عبارتاں بھی میں تانوں سنا سکدا جڑے میرے پیر حسین دے خطبے دے الفاظ ہیں، مگر ٹائم نہیں، میں خلاصہ پیا دسینا تانوں۔ میرے پیر حسین نے کیا فرمایا؟ فرمایا او کوفے والو، کیا تساں جان دے نہیں کہ میں اللہ دے پاک رسول دا پیارا نواسہ حسین ہاں، اس وقت میرے سوا کوئی نبی دا نواسہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، کیا تانوں پتہ کوئی نہیں کہ میں کون حسین ہاں؟ میرا بابا امام، میرا بابا علی شیر خدا ہے، میرا نانا امام الانبیاء ہے، میری نانی اماں خدیجۃ الکبریٰ ہے، میری اماں خاتون جنت فاطمہ الزہرا ہے۔ او کوفے والو، کیا تانوں معلوم نہیں کہ میرے بارے چ میرے نانا جان نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین میرے وچوں ہے تے میں حسین دے وچوں ہاں۔ او کوفے والو، کیا تانوں پتہ نہیں میرے نانا جان نے جڑے ویلے میں پیدا ہویا میرے سجے کان وچ اذان پڑھی آئی۔ او کوفے والو، تانوں پتہ کوئی نہیں جڑے ویلے میں پیدا ہویا میرے نانا جان نے میرے کھبے کان دے اندر تکبیر پڑھی آئی۔ او کوفے والو، کیا تانوں پتہ کوئی نہیں کہ میرا نام حسین نے میرے نانا جان نے رکھیا۔
او کوفے والو تسا آپ خط لکھے، خط لکھ کے مینوں بلایا کہ تسا ایتھے آ جاؤ، ہن جڑے ویلے میں آ گیا میرے مخالف کیوں بن گئے ہو؟ میں تہاڈا کیا بگاڑیا ہے؟ کیا میں کسے نو قتل کیتا تسا مینوں قتل پہ کر دیو؟ کیا میں کسے دے مکان نو جلایا ہے یا کسے دی عزت تے حملہ کیتا ہے تاں تسا مینوں قتل پہ کر دیو؟ کیا میرا قصور ہے؟ کل دن قیامت دے میرے نانا جان دے دربار دے اندر کیویں پیش ہو سو؟ اللہ دی عدالت دے اندر کیڑا منہ متھا لائے کے حاضر ہو سو؟ او ظالمو میرا کیا قصور ہے؟ دسو کیا تسا جان دے نہیں میری اماں فاطمہ تو زہرا ہے کیڑی شان والی ہے، شرم و حیا دا ایڈا خزانہ ہے کہ میرے نانا جان نے میری اماں جان دے بارے فرمایا ہے کہ دن قیامت دا ہونا ہے، ساری مخلوقات میدان محشر دے اندر جمع ہونی ہے تے پل صراط تو لوگ گزر رہے ہو سن، انبیاء بھی گزر رہے ہو سن، اولیاء بھی گزر رہے ہو سن، اصفیاء بھی گزر رہے ہو سن، اتقیاء بھی گزر رہے ہو سن، علماء بھی گزر رہے ہو سن، فصحاء بھی گزر رہے ہو سن، بلغاء بھی گزر رہے ہو سن، بزرگان دین بھی گزر رہے ہو سن، غوث تے کتب تے اقطاب تے ابدال ساری مخلوق گزر رہی ہو سی، اتنے دے اندر میری اماں جان خاتون جنت فاطمہ تو زہرا دی واری آ جاونی ہے، پل صراط تو گزرن دی اللہ پاک دی طرف اعلان ہو جاونا ہے۔ او معاشر والو اپنیاں اکھاں بند کر لو، میرے محمد دی بیٹی فاطمہ گزرن والی ہے۔ او کوفیو کیا تو پتہ کوئی نہیں کہ میں او حسین ہاں، اس اماں فاطمہ تو زہرا دا میں لخت جگر ہاں، میرا کوئی قصور کوئی نہیں۔ باقی سن لو، باز آ جاؤ چنگے راسو۔ انہاں کیا حسین ایک کوئی مطالبہ ہے، بیعت کر لو تے سارا کچھ تواڈا، قربان جاواں حسین دی جرت تو۔ میرے پیر حسین نے فرمایا ہے پھر انہاں رگاں دے اندر علی شیر خدا دا خون ہے، انہاں رگاں دے اندر میرے نانا جان امام الانبیاء دا خون ہے، اے گردن کٹ تا سکدی ہے ظالمہ دے اگے جھک نہیں سکدی۔ اللہ اکبر۔ اے گل کر کے واپس آ گئے، میدان لگ گیا ہے، جنگ شروع ہو گئی۔ سب تو پہلے حر بن یزید آیا، 72 جانی سارے سب تو پہلے حر آیا ہے، کھلوتا گھوڑے تے سوار ہو کے، تلوار بھی ہے، ایک نظر نال حسینی قافلے نو ویدا ہے، ایک نظر نال یزیدی لشکر تے ابن زیاد تے عمر ابن سعد دیاں فوجاں ویدا ہے کوفے والے پاسے۔ کوئی نال کوفی کھلوتا ہی، اس کیا اس آکھیا ہو رہا تو تا بڑا دلیر ہے، تو تا بڑا بہادر ہے، تے کی ویدا کھلوتا ہے؟ لا گھوڑے نو ایڑ تے حسین دا مقابلہ کر۔ ہور تا بدل چکا ہی نا، توبہ کر چکا ہی۔ تو ہور کیا ہور آکھیا او ظالمو کوفیو توانوں کیا پتا، تساں سمجھیا کہ شاید ڈریا کھلوتا ہے، ہور میں ڈریا نہیں، میں اللہ دی ذات دی قسم چاہ کے بیاں توجہ کریا میرے دوستو، جملہ بڑا قیمتی بولندا پیا۔ اے مورخین نے نقل کیتا ہے، حر بن یزید ریائی نے کیا جواب دیتا ہے؟ آکھیا میں سوچندہ کوئی نہیں پیا، میں جڑے ویلے کوفی فوج والے پاسے ویداں، ابن زیاد دیاں فوجاں یزیدی لشکر والے پاسے جڑے ویلے اس پاسے میں نظر دوڑائی نا، مینوں اللہ دی ذات دی قسم ہے مینوں انج معلوم ہوندا جہنم بھڑک دی پئی ہے، تے جڑے ویلے میں حسینی قافلے نو وینا، آل نبی اولاد علی والے پاسے وینا، مینوں اللہ دی ذات دی قسم ہے جنت دے خوبصورت منظر نظر پہ آندا ہے۔ اللہ زندگی باقی تو ملاقات باقی۔ میں حضرت امام حسین دی شہادت ادھاری رہ گئی، اور کسے آکھن والے نے کیا خوب آکھیا، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ اس واسطے میرے محترم دوستو، میں تا بڑی جرت دے نال اس انداز نال سلام عقیدت پیش کرداں امام علی مقام امام حسین نو۔ اس حسین کی ہمت پر توجہ کریا، بڑا قیمتی جملہ، اس حسین کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، سجدے تو سب نے کیے پر حسین کا نیا انداز ہے، حسین نے ایسا سجدہ کیا جس پر خود خدا کو ناز ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔